1932 میں پیدا ہونے والے رشاد محمود، آپ کے تجربات پر ایک کتاب بھی منظر عام پر آ چکی ہے۔ بمبئی ایک ایسا شہر ہے جو پورا انگریزوں نے آباد کیا، بعض جگہ پہ تصادم کی صورتحال پیدا کی، مسجد و مندر کو ساتھ ساتھ بنایا۔ بنگال نے پاکستان بننے کے بعد فوراً 5 سال کے بعد جگتو فرنٹ وہاں جیتا تھا، اور جگتو فرنٹ جیتنے والے سب مارکسسٹ تھے۔ میرا خیال ہے 56-57 کی ہندوستان سے ٹیم آئی تھی تو انہوں نے عارضی طور پہ بارڈر کھول دی تھی، تو ہم نے سکھوں کو وہاں انارکلی کے بازار کے اندر، یعنی اس مار کاٹ کو میرا خیال ہے 8-10 سال بھی نہیں ہوئے تھے، ہم نے دیکھا کہ وہ ایسے خوش ہو رہے تھے، ایسے بھنگڑا ڈال رہے تھے۔ گزشتہ ایک صدی پاکستان اور اقوام عالم کی تاریخ میں نہایت ہنگامہ خیز رہی ہے۔ اس صدی میں نہ صرف پہلی اور دوسری جنگ عظیم ہوئی، اس خطے کے اندر نہ صرف یہاں سے انگریزوں کو واپس جانا پڑا بلکہ 2 مملکتیں وجود میں آئی، جہاں سے پھر پاکستان سے بنگلہ دیش بھی الگ ہوا۔ اس سارے سلسلے کو مختلف سیاسی لیڈران نے وقتاً فوقتاً اپنی کتابوں اور خطبات اور ڈفرینٹ حوالوں سے نہ صرف کور کیا بلکہ تاریخ کا حصہ بھی بنایا۔ ایسے میں ایک سیاسی کارکن جس نے انگریز کے یہاں ہوتے ہوئے آزادی کی جدوجہد کی اور ان کے جانے کے بعد یہاں کے سماج میں بہتری لانے کے لیے وقتاً فوقتاً وہ کوششوں میں سرگرداں رہے، ان کی آنکھ سے یہ سارا وقت کیسے گزرا، کیسے انہوں نے کیا دیکھا، ان کے تجربات کیا تھے، اس حوالے سے آج ہمارے ساتھ وی نیوز کے اسٹوڈیو میں ایک ایسی شخصیت موجود ہیں۔ 1932 میں پیدا ہونے والے رشاد محمود بزرگ شہری ہیں، ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پچھلی کئی دہائیوں سے انہوں نے پاکستان کی سیاست اور اس سے پہلے اس پورے خطے کو کیسے دیکھا۔ بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے۔ آپ کے تجربات پر ایک کتاب بھی منظر عام پر آ چکی ہے جو کہ یہاں موجود بھی ہے۔ تھوڑا سا اپنے بچپن اور نوجوانی کے حوالے سے بتائیے گا۔ آپ نے لکھا کہ آپ کی جو نانی تھی ان کا تعلق ترکی سے تھا، آپ کی والدہ بھی وہیں پیدا ہوئی، آپ کا جو ددھیال تھا وہ گجرات سے تھا، ہندوستان، بھارتی گجرات۔ تو اور آپ نے اپنا بچپن کیسا دیکھا، پھر آپ کی کمیونسٹ پارٹی میں شمولیت کیسے ہوئی، ان سارے تجربات کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا۔ یہ کتاب جس کا حوالہ دیا آپ نے، یہ کتاب پہلے یہ ہماری لکھی ہوئی نہیں ہے، لکھائی ہوئی ہے، جو ڈاکٹر جعفر نے جس کو ترتیب دیا ہے۔ ہماری لکھی ہوئی کتاب و مضامین الگ شائع ہوئے ہیں مختلف اداروں کی طرف سے، وہ الگ ہیں۔ بہرحال آپ کے سوال کے جواب کی طرف میں آتا ہوں۔ آپ نے جیسا ذکر کیا کہ میں پیدائش میری بمبئی کی اور اس کے وہاں کے تعلقات کے حوالے سے، وہاں کے بمبئی کے اس کے حوالے سے میں اپنے تجربات اور اس کا ذکر کروں۔ بمبئی میں ہماری پیدائش کا ہونا، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری زندگی کا ایک روشن پہلو کا بہت اہم حصہ ہے، اس لیے کہ وہاں پیدا ہونے سے جو ہم وہاں سے ہم نے جو حاصل کیا وہ ساری زندگی ہم پر اثر انداز رہا، ہمارے نظریات پہ، خیالات پہ، تمام اس کے اوپر۔ بمبئی ایک ایسا شہر ہے جو جس کو ہم یہ کہیں کہ پورا انگریزوں نے آباد کیا، وہاں مقامی آبادی کوئی نہیں تھی، چند مچھیرے تھے اور یہ تھا، تو وہاں جو مقامی آبادی سب باہر سے آ کے آباد ہونے والوں کی، تو نہ صرف اس کے کہ یہ وہاں ہندوستان سے مختلف جگہ کے لوگ آ کے آباد ہوئے، بلکہ ساری دنیا کے لوگ وہاں کے ان کی آبادیاں وہاں ہوئی ہیں۔ تو ہمارے والد تھے بھارتی گجرات کے، لیکن زیادہ انہوں نے وقت گزارا تھا ساؤتھ افریقہ میں، وہاں سے جب واپس آئے تو وہ گجرات کے تھے، سورت کے تھے، لیکن وہ پھر بعد میں بمبئی میں سیٹل ہو گئے۔ اسی صورت سے ہماری والدہ جو تھی وہ ترکی میں پیدا ہوئیں، ہمارے نانی ہماری ترک تھیں، اور وہ وہاں سے جب یہ مصطفیٰ کمال کا پیریڈ آیا تو انہوں نے ان لوگوں کو نکالا جو ان کے نظریات کے حامی نہیں تھے یا یہ تھے۔ یہاں آپ کو ایک اور ذکر کر دوں میں کہ ہمارے نانا چونکہ قصور کے گجرات یہاں پاکستان کے
جو میں ہے جو اس کے یہاں کے تھے، اور اس میں ہم نے ذکر بھی کیا اس کا، تو ان کو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ، ہمارے 2 ماموں تھے جو جوان تھے، انہوں نے کہا ان کو فوج میں بھرتی کرو. انہوں نے اس سے انکار کیا. تو انہوں نے کیوں انکار کیا؟ انہوں نے کہا کہ بھائی میں ہندوستانی ہوں. انہوں نے کہا پھر نکلو یہاں سے. تو انہوں نے وہاں سے نکالا مصطفیٰ کمال نے. تو وہ بندرگاہ چونکہ بمبئی تھی تو بمبئی میں آ کے وہ واپس ہوئے. تو اب یہ میں نے ذکر کیا اس لیے کہ وہ یہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ وہاں نہ صرف یہ کہ ایک قومیت کے لوگ تھے، مختلف قومیت کے، مختلف مذاہب کے اور مختلف مسالک کے لوگ تھے. تو ابتدائی سے ہم نے بچپن سے بمبئی میں یہ خیالات، یہ سمجھ لیجیے کہ ہمارے جینس میں داخل ہوتے چلے گئے. اور دوسری بات یہ کہ کاروباری مرکز تھا وہ، اور انگریزوں کا آباد کیا ہوا تھا. تو انگریزوں کی جو ان کی سول سوسائٹی جو ان کے اپنے ملک میں صدیوں کی حاصلات تھیں، وہ سب انہوں نے بمبئی میں یا ہندوستان کے شہروں میں منتقل کر دی تھی. بمبئی ہے، گجرات ہے اور دوسرے شہروں میں. تو ہم نے شروع سے ہی وہاں یہ دیکھا کہ جو شہری زندگی جو ہے اور سول سوسائٹی ہے وہ ایک اگر ڈیولپ ہو تو وہاں نفرتیں اور یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی، اور اپنے ابتدائی مدارج طے کرتی رہتی ہیں، صنعتی ترقی ہوتی رہتی، تجارت چلتا رہتا ہے. تو یہ ہماری ہندوستان کی اور بمبئی کی یہ یادیں تھیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک منفی پہلو اس کا یہ ہے کہ انگریزوں نے اپنی سامراجی اور اپنی مفاداتی ان کی جو سیاست تھی اس کے پیش نظر بمبئی کے گلیوں کو ان کو ایسا آباد کیا کہ جہاں مسلمانوں کے محلے بالکل الگ تھے، ہندوؤں کے محلے بالکل الگ تھے. بعض جگہ پہ تصادم کی صورتحال پیدا کی، مسجد و مندر کو ساتھ ساتھ بنایا، جہاں وہ جب چاہتے تھے فسادات کروا دیتے تھے. تو یہ جو نفرتیں کی جو سیاست انگریزوں کی تھی وہ ہم نے بمبئی میں شروع ہی سے ہم نے دیکھا کہ یہ صورتحال بمبئی کی. تو بمبئی کے حوالے سے جو آپ نے پوچھا وہ میں نے اختصار سے بتلا دیا. اگر آپ اور پوچھنا چاہیں. آپ نے اس میں تذکرہ کیا تھا کہ نیوی نے جب بغاوت کی تو کس طریقے سے ہندو مسلم اتحاد کا ثبوت دیتے ہوئے انہوں نے خاصا مزاحمت کی، لیکن اس کے بعد پھر انگریزوں نے فسادات کرا دیے. تھوڑا سا یہ کمیونسٹ پارٹی کے ساتھ آپ کا تعلق کیسے پیدا ہوا؟ وہ جو آپ نے نیوی کی بغاوت کا ذکر کیا جی، وہی سمجھ لیجیے پہلا دن تھا ہمارا. اور وہ یوں تھا کہ ہم اس وقت ایک ورکشاپ میں کام کر رہے تھے، اور نیوی کی بغاوت جہاں سے شروع ہوئی تھی وہ بندرگاہ شپ یارڈ جیسے یہاں ڈاک یارڈ وہاں تھی، بیلٹ پیئر اس جگہ کا نام تھا، وہاں جہاز آ کے رکتے تھے. اس کے قریب ہی ہم ایک کارخانہ تھا، اس میں ہم کام کرتے تھے. تو اس کام کے دوران میں گولیاں چلنے کی آواز آئی، یہ آئی. تو ہم اس وقت غالباً 14 سال کے تھے یا 13 ساڑھے 13 سال کے تھے. ایک ہیلپر کی حیثیت سے ہم وہاں کام کر رہے تھے. تو جس کے ماتحت کام کر رہے تھے اس نے کہا رشاد ذرا جا کے دیکھو تو کیا ہو رہا ہے. تو ہم وہاں قریب ہی تھا وہ، ہم وہاں پہنچے تو دیکھا تو وہ منظر بدلا ہوا، اور انگریز جو ہے وہ انہوں نے ریت کے بوریوں کے پہاڑ بنائے ہوئے، وہاں سے وہ فائرنگ کر رہے ہیں ساحل پہ، اور وہاں جہاز کھڑے ہیں. تو اور جو روڈ تھا اس روڈ پہ ابھی بند نہیں ہوا تھا، لیکن یہ ساری کارروائی انگریز کر رہے تھے، اس میں ہندوستانی پولیس یا ہندوستانی ملٹری نہیں تھی. تو وہ ہم نے وہاں سے ابتدا جو ہوئی تھی وہ ہم دیکھ کے آ گئے تھے. اس وقت بالکل ابتدا تھی. اور وہاں سے آنے کے بعد پھر بمبئی میں ایک یہ ہو گیا کہ بھئی نیوی نے ملٹری نے بغاوت کر دی، اور ہندوستانی نہ پولیس اس کو تدارک کے لیے آگے آ رہی ہے، نہ انڈین ملٹری آ رہی ہے. تو پھر دوسرے دن پھر عوام ایک دم انہوں نے کال کی کہ عوام ہمارا ساتھ دیں. عوام ایک دم بمبئی کی سڑکوں پہ آ گئے، اور اتنی تیزی سے یہ عوام میں یہ بغاوت صلاحیت کر گئی کہ وہ تصور نہیں کر سکتے. منٹوں میں وہاں کی ساری سرکاری عمارتیں، پولیس چوکیاں، ٹراموں کے جنکشن، یہ جنکشن سب انہوں نے آگ لگا دی. اچھا اس وقت ان کی سمجھ میں نہیں آیا انگریزوں کی کیا کریں. ایک دن تو یہ سب ہوتا رہا، دوسرے دن ایک دم شہر کے ہر کونے پہ، ہر گلی کے اندر انگریز ملٹری آ گئی، اور انہوں نے جیسے مورچے وہاں بنائے تھے ویسے ہر گلی کے کونے پہ انہوں نے راستے بنائے، اور اندھا دھند ہر جگہ فائرنگ کرنا شروع. تو 2 دنوں تک انہوں نے کی، لیکن پہلے دن
یہ بہت بڑی خونریزی ہوئی. اچھا، یہ ساری چیزیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، اور بمبئی میں افراتفری ایک دم پھیل گئی تھی. آپ نے ہم سے پوچھا کہ یہ ہم نے اس دوران میں کمیونسٹ پارٹی کے تعلق کے حوالے سے ہی پوچھا، تو دوسرے دن ہم نے دیکھا کہ بمبئی میں چونکہ ہم پر گھریلو پابندیاں نہیں تھی، والد ہمارے انتقال کیے ہوئے تھے گھر میں، اگرچہ کہ 14 برس کے تھے، ہم سے چھوٹے 4-6 بھائی بہن تھے، لیکن بڑے ہم تھے، کوئی ہم پہ پابندی نہیں تھی. تو ہم دوسرے دن اس فساد کے علاقوں میں بھی دوران میں بھی ہم باہر نکل کے یہ سب منظر دیکھتے رہے. اس دوران میں جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ مسلم لیگ، وہاں ایک بھنڈی بازار ایک علاقہ ہے، وہاں ایک دفتر تھا مسلم لیگ کا، وہ محفل خدام چشتیہ میں. وہاں چندری گڑھ جو بعد میں یہاں وزیر اعظم بنے، وہ بمبئی کے سربراہ تھے، انہوں نے وہاں تقریر کر رہے تھے کہ بھائی یہ سب گنڈوں کا کام ہے، یہ گنڈے ہیں، فساد پھیلا رہے ہیں، اس میں مسلم لیگ کا وہ نہیں ہے اور اس میں آپ لوگ شریک نہیں ہوں. اسی صورت سے کانگریس کے جو لیڈر تھے پٹیل، انہوں نے ہندو علاقے میں جا کے، کیونکہ انگریزوں نے، میں نے کہا نا، آبادی ایسی بنا دی تھی مسلمانوں کے الگ ہندو کے، انہوں نے وہاں جا کے کانگریس نے کہا کہ ہم بھی اس کے ساتھ نہیں ہیں، یہ سب بدماشوں کا کام ہے، یہ ہے وہ ہے. کمیونسٹ پارٹی نے وہاں جو بمبئی میں اس کا دفتر تھا، بھنڈی بازار سے تھوڑے فاصلے پہ تھا، انہوں نے کمیونسٹ پارٹی کا بیان آیا کہ ہم اس کو آزادی کی جنگ سمجھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہی ہندوستان کو آزادی کرانے کا طریقہ. اور دوسرے دن وہاں وہ اخبار انہوں نے چھاپ کے، وہیں ان کا پریس تھا، جہاں کمیونسٹ پارٹی کا دفتر ہے وہیں پبلشنگ ہاؤس تھا، پیپلز پبلشنگ ہاؤس، وہیں انہوں نے چھاپ کے، اور جس میں اخبار بیچنوں میں وہاں کے وہ بیچنے والے خود شائع کرتے تھے، جس میں سید محمد مہندی تھے، جن کی بہن یہاں عالیہ امام آئی ہوئی ہیں، یا یہ اظہر عباس مظہر عباس فیملی اسی سے تعلق رکھتی. تو محمد مہندی کے ہاتھوں ہم نے پہلا کمیونسٹ پارٹی کا اخبار خریدا وہاں سے. اور ہمیں شروع ہی سے سیاست سے دلچسپی تھی، اور اس دوران میں، اس عمر میں بھی ہمیں جو ہے وہ اخبار پڑھنے کا اس کا وہ تھا، کیونکہ ہمارے والد گجراتی تھے، لیکن وہ اخبار برابر پڑھتے تھے. بمبئی میں گجراتی اخبار آتا تھا، ممبئی سماچار، تو ہمیں اس سے دلچسپی تھی، تو ہم نے وہ اخبار پڑھا. تو پھر سید محمد مہندی نے ہمیں وہاں پھر پارٹی کے دفتر میں بلایا، وہ وہیں سے بھنڈی بازار کے قریب ہی تھا. پھر وہاں سے ہمیں انہوں نے وہ تمام طریقے بتائے کہ بھائی یہاں ہماری لائبریری ہیں، اور اس طریقے سے آپ اس کو حاصل کریں، اور یہاں سے آپ کو مزید معلومات اس کے متعلق ملے گی. تو اس جو آپ نے کہا کہ یہ اس حوالے سے، نیوی کی بغاوت کے حوالے سے، ہم نے یہ بتایا کہ یہ پہلا ذریعہ تھا جس نے ہمیں کمیونسٹ پارٹی کے ساتھ کیا. اور کمیونسٹ پارٹی نے دوسرے دن پھر پورے اس میں اخبارات بیچے، اور پھر کہا کہ یہ ہماری وہ ہے. تو پورے جہاں جہاں بھی جو بھی جہاں تحریک چل رہی تھی، وہاں پورے بمبئی میں لال جھنڈے لگ گئے تھے، اور پورے عوام نے اس کو ویلکم کیا تھا. اور اس کے نتیجے میں پھر 2 دن اور خونریزی ہوئی. بہرحال یہ واقعات اختصار کے ساتھ میں نے آپ کو بیان کیے، جو یہ بمبئی میں نیوی کی بغاوت کے سلسلے میں بہت بڑی خونریزی دیکھی ہم نے، ہندو مسلم اتحاد کا مظاہرہ دیکھا، انگریزوں کے ظلم کی حقیقی تصویر دیکھی. یہ ہمیں اس کے بعد انگریز کے جانے کے بعد کمیونسٹ پارٹی نے جو اپنی جد و جہد آزادی کی، وہ انقلاب، کہیں انقلاب کے نام سے، کہیں آزادی کے نام سے جاری رکھی. اور جو حکومتیں قائم ہوئی تھیں ان کو کس نے رکھی؟ کمیونسٹ پارٹی نے آزاد ہونے کے بعد میں. جی جی. تو آزاد ہونے کے بعد میں آزادی اور انقلاب کی جد و جہد جو ہے وہ پاکستان میں، تو آزادی تو مل گئی تھی، اور اس کو کمیونسٹ پارٹی نے، اس کے بعد کمیونسٹ پارٹی کا یہ نہیں ہے کہ اس کا مقصد یا اس کے حاصلات جو ہے وہ ایک چیز وہ ہو جائے. اس کی جدوجہد تو مسلسل ہے، مسلسل معاشرے کی تبدیلی ہوتی رہتی ہے. میں بھی آگے سوالوں کے جواب میں آپ کو اور اس کی تفصیل بتلاؤں گا. تو انہوں نے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آزادی کی جدوجہد جاری رکھنے کا فیصلہ کیا، تو اس سے پارٹی کا نقصان پہنچے گا کیا؟ ان کی کمیونسٹوں کی جدوجہد سے، جہاں بھی جدوجہد ہوئی ہے، اس سے نقصان کا، ملک کے نقصان کا احتمال نہیں ہوتا. اور جو کمیونسٹ ہیں، انہوں نے جہاں جو بھی جدوجہد کی ہے، انہوں نے اس جدوجہد سے سیکھا ہے. اگر کچھ نقصانات ہوئے ہیں، جس کو جیسے کہ ہندوستان کی
آزادی کو انہوں نے آزادی تسلیم نہیں کیا، اور وہاں انہوں نے اپنی ذکر بھی کیا ہے کہ جعفری کی نظم اور دوسرے لوگوں نے یہ کہا کہ یہ حقیقی آزادی نہیں ہے، یہ فریب ہے، اور یہاں فیض نے کہا کہ ابھی داغ اجالا، داغ اجالا. تو یہ ایک سیکھنے کا عمل تھا. اور وہ کمیونسٹ پارٹی ہیں جو جس سیاسی جد و جہد سے گزرتی ہیں تو وہ اپنی جد و جہد میں کوئی اگر غلط ان کا عمل ہوتا ہے تو اس سے سیکھتی ہیں، لیکن اپنی منزل کی طرف آگے بڑھتی ہیں. اور اس کا جو ہندوستان کی پارٹی نے جو اس سے سبق سیکھا، اس آزادی کو نہیں مان کے، ہندوستان کے جمہوری آئین کو نہیں مان کے اس سے جو نقصان اٹھایا تھا اس کا انہوں نے فوراً سدباب کیا، اور اس سے پھر آگے اپنی جدوجہد سے حاصلات حاصل کیے. لیکن پاکستان میں چونکہ مغربی پاکستان میں یہ پارٹی اتنی مضبوط نہیں تھی، یہاں اس کی جڑیں عوام میں نہیں تھی، یہاں کے لیڈران کی جڑیں عوام میں نہیں تھی. چند ایک لاہور میں مرزا ابراہیم وغیرہ اور دوسرے لیڈروں کو چھوڑ کے، تو یہاں وہ چیزیں نہیں تھیں جو ہندوستان میں انہوں نے اس سے سیکھ کے وہ آگے بڑھیں. تو اس جدوجہد سے اس کو پارٹی کا نقصان پہنچا. اور یہاں ایک سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو آپ کے اگلے سوال میں اس کا میں جواب دے دوں گا. ایک تو آپ نے کہا کہ جو مغربی پاکستان کی کمیونسٹ پارٹی تھی اس کی جو جڑیں عوام میں نہیں تھی، تو یہ آپ نے انالیسس کیسے قائم کیا؟ اور دوسرا یہ بھی بتائیں کہ ایک جگہ آپ نے کتاب میں بتایا ہے کہ کمیونسٹ پارٹی نے پاکستان بننے کی حمایت کی تھی. بالکل. تو مذہب کے نام پہ جو تقسیم ہوئی اس کو کن وجوہات کی بنیاد پہ اس کی حمایت کی گئی؟ اگر آپ نے یہ پڑھا ہے کہ کمیونسٹ پارٹی نے اس کی حمایت کی تو یہ بھی پڑھا ہوگا کہ کمیونسٹ پارٹی نے مذہب کی بنیاد پہ پاکستان کی حمایت نہیں کی تھی، بلکہ 1940 کی قرارداد کی بنیاد پہ حمایت کی تھی، اور اس پاکستان کی حمایت کی تھی جو مغربی پاکستان صرف نہیں تھا. ہمارے نزدیک، کمیونسٹوں کے نزدیک، وہ پاکستان جو تھا مشرقی پاکستان سمیت تھا. پاکستان کی اکثریت بنگال میں رہتی تھی، اور وہاں ایک سیاسی جدوجہد کی پوری تاریخ تھی جہاں انہوں نے ایک سول سوسائٹی پوری قائم کی تھی. پاکستان بننے سے پہلے وہاں مسلم لیگ کی حکومت تھی. شہر وردی تھے، ناظم الدین تھے، فضل حق تھے، اور انہوں نے وہاں ایک جہاں پولیٹیکل اسٹرکچر تھا. سول سوسائٹی کی بنیادی شرط یہ ہوتی ہے کہ سیاسی جد و جہد کے لیے پولیٹیکل سسٹم موجود ہو. وہ وہاں ایک پولیٹیکل سسٹم پورا موجود تھا، اور انہوں نے اس سے پہلے بنگال میں 47 کی آزادی یا پاکستان بننے کی تحریک سے پہلے انہوں نے وہ ساری چیزیں وہاں حاصل کر لی تھی. مشرقی پاکستان اس کو وہ گنوانا نہیں چاہتے تھے، اور اس جد و جہد کے نتیجے میں یہ آگے جو خرابی پیدا ہوئی ہے آپ کی اس کے ساتھ میں، وہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کو صرف مغربی پاکستان کو پاکستان سمجھا اور مشرقی پاکستان کو پاکستان نہیں سمجھا. اور ابتدا وہیں سے شروع ہوئی. ایک کلکتہ تھا، متحدہ بنگال میں مسلم لیگ کی حکومت تھی، سہروردی وہاں کا وزیر اعظم تھا، اور جب وہاں فسادات پھیلے اور انہوں نے دیکھا کہ یہ تو پوری سول سوسائٹی تباہ ہو رہی ہے، تو اس نے گاندھی کو لے کے ایک شہر جہاں فساد زدہ تھا اس کا دورہ کیا، اور وہاں کہا کہ نہیں، یہ ہمارے مفاد میں نہیں، ہم یہ نہیں چاہتے. اور پاکستان بننے کے بعد بھی وہ وہاں رہا اس بنگال کو بچانے کے لیے، وہاں کی حاصلات جو انہوں نے وہاں کی مسلم لیگ نے حاصل کی تھی اس کو بچانے کے لیے. تو یہ بنیادی سبب تھا کہ کمیونسٹ پارٹی پاکستان کو صرف مغربی پاکستان نہیں سمجھتی تھی، اصل وہ تھا جو جس کا تھا. وہاں اکثریت بولنے والی بنگالی تھی، عوام کی اکثریت وہ تھی. وہاں الیکشن اس سے پہلے بھی پاکستان کے الیکشن سے پہلے 2 الیکشن ہو چکے تھے. یہ ساری چیزیں ان کو پہلے سے میسر تھی. اور پاکستان بننے کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ وہ ساری چیزیں فوراً پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جس کو انگریزوں نے جو حوالے کیا تھا، انہوں نے وہ ساری چیزیں بنگال سے چھین لی. پہلے ہی دن سے گورنر کو یہ اختیار دے دیا کہ آپ کوئی بھی سول سوسائٹی کی منتخب حکومت، سول حکومت کو آپ برخاست کر سکتے. اور قائد اعظم نے سب سے پہلے سول حکومت جو سرحد کی تھی وہ ختم کی. پھر
سندھ کے تنازع ہوا تو سندھ کی حکومت ختم کی، ہٹا دیے گئے. تو بنگال پاکستان کی، جس پاکستان کی حمایت کی آپ نے جو سوال کیا، تو اس پاکستان میں آپ مشرقی پاکستان کو نظر انداز نہیں کریں. اور کمیونسٹ پارٹی نے جو حمایت کی تھی وہ اس زبان کی بنیاد پہ، اس جو 40 کی قرارداد ہے جو قومیت کی بنیاد پہ تھی، جس میں یہ تھا کہ ہر صوبہ، ہر ریاست، اسٹیٹ خود مختار ہو گئی ہوگی، اس بنیاد پہ مسلم لیگ نے اس کی حمایت کی تھی. اور مسلم لیگ کی حمایت اسی کی بنیاد پہ اس وقت کی کمیونسٹ پارٹی نے کی تھی. اس حوالے سے دوسری آپ نے اس میں یہ بھی ذکر کیا ہے کہ یہاں کی جو کمیونسٹ پارٹی تھی مغربی پاکستان کی، اس کی جڑیں عوام کی بجائے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ذرا زیادہ قربت تھی. تو وہ بہت بات، مطلب یہ ہے کہ شروع میں جب پاکستان بنا تو یہاں تو کمیونسٹ پارٹی تو بہت دور کی بات ہے، کسی سیاسی پارٹی کو انہوں نے پن اپ نہیں دیا. اور ہمیں اس وقت یاد ہے کہ پاکستان کی پہلی دوسرا اسمبلی کا اجلاس ہوتا تھا تو ایک کارٹون بنا ہوا تھا کہ 10 اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے اور میاں افتخار الدین ٹیبل پہ چڑھے ہوئے اکیلا حزب اختلاف کا نعرہ لگا رہے ہیں اور پوری مسلم لیگ کے خلاف وہ لڑ. اور سوال یہ ہے کہ وہ حزب اختلاف یا یہ ساری چیزیں کا تو اس وقت تصور ہی نہیں تھا کہ ہم یہ کہیں کہ بھائی کمیونسٹ پارٹی اتنی تھی یا اتنی تھی. کمیونسٹ پارٹی مغربی پاکستان میں تو تھی ہی نہیں. صحیح. کوئی یہاں صنعتیں نہیں تھی کراچی میں، صرف لاہور میں ریلوے ورکرز یونین تھی، مرزا ابراہیم تھے، اور اس کے حوالے سے آپ اس کو ٹریڈ یونین تحریک کہہ لو، مزدور تحریک کہہ لو، یا مسلم لیگ نے اس وقت پاکستان کی حمایت کی تو اس کو یہ کہہ لو کہ یہ صورتحال تھی. ورنہ اور پہلے دن سے پاکستان بننے سے یہاں کی اسٹیبلشمنٹ کا یہ مفاد تھا، اور یہ ان کے حاصلات میں سب سے پہلے یہ تھا کہ یہاں پولیٹیکل سسٹم کو ڈیولپ ہونے نہیں دینا، پولیٹیکل پارٹی کو ڈیولپ ہونے نہیں دینا. لیاقت علی خان کے بیانات موجود ہیں کہ پاکستان میں صرف ایک پارٹی ہوگی اور صرف مسلم لیگ ہوگی. سب سے بڑی حیثیت سہروردی کی تھی، انہوں نے سہروردی کو غدار قرار دیا اور اس کے بعد اس کو یہاں آنے نہیں دیا کئی دن تک. اور اس کے بعد آنے کے بعد اس نے جو پارٹی بنائی، پہلے تو چونکہ عوامی مسلم لیگ رکھی، لیکن اس کے بعد اس میں سے مسلم کا نام اس سے نکال دیا، اس لیے کہ بنگال کی سول سوسائٹی کی حاصلات جو تھی، ایک سول سوسائٹی جب ہی ڈیولپ ہوتی ہے جب وہ سیکولر ہو. اور انہوں نے پہلے دن سے اپنے آئین میں یہ رکھا تھا کہ یہاں مخلوط انتخابات ہوں گے. اور پاکستان بننے کے بعد یہاں سب سے پہلے بنگال کو مائنس کرنے کے لیے یہ سلوگن کیا گیا کہ جداگانہ انتخاب ہوں گے، مسلمانوں کو الگ ہوگا، ہندو کا الگ ہوگا. اور سول سوسائٹی ہی کا نتیجہ تھا کہ بنگال کے جوگندر ناتھ منڈل اور وہاں کی شیڈول کاسٹ جو تھی وہ قائد اعظم کی منسٹری میں تھی، اور پاکستان جو اسلامی آپ کہتے ہیں یہ ہے، اس کا وزیر قانون جو تھا جوگندر ناتھ منڈل تھا، جو ایک نہ صرف ہندو تھا بلکہ دلت تھا، نیچی ذات کا تھا. تو وہ سوسائٹی کو مائنس کرنے کے لیے تاکہ اس کے اثرات مغربی پاکستان پہ نہیں پڑے. مغربی پاکستان یہاں فیوڈل کا، جاگیرداروں کا، خانوں کا، اور زیادہ تر ان کا جو انگریزوں کے وہ تھے ان کی حاصلات کو بچانے کے لیے یہ سب کچھ تھا. تو وہ انہوں نے چھوڑا نہیں. تو یہ صورتحال جو تھی میں نے بیان کیا. فروری اور مارچ 1948 میں کمیونسٹ پارٹی کی ایک سالانہ کانفرنس ہوئی اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب پاکستان کے اندر علیحدہ سے کمیونسٹ پارٹی بنائی جائے گی. سجاد ظہیر اس وقت وہ یہاں آئے پاکستان، جنرل سیکرٹری بنے. پھر کچھ عرصے کے بعد وہ راولپنڈی سازش کیس میں انہیں گرفتار کیا گیا اور وہ 4-5 سال گرفتار رہے. جواہر لال نہرو نے مداخلت کی، انہیں سٹیزن شپ دی تو وہ واپس گئے. اس سازش کے جو کردار تھے انہوں نے بعد میں لکھا بھی اور اس کی تردید بھی کی. تو آپ نے یہ سارا زمانہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس حوالے سے آپ کی رائے کیا ہے؟ کیا واقعی اس طرح کی کوئی سازش پک رہی تھی؟ کمیونسٹ پارٹی اس میں کیا ملوث تھی یا یہ محض؟ سوال یہ ہے کہ کمیونسٹ آئیڈیالوجی یہ ہے ہی نہیں کہ کسی ملک میں تبدیلی جو ہے وہ چند افراد لا سکتے. صحیح. انہوں نے جہاں جہاں بھی تحریک چلائی یا حکومتیں قائم کی تو اس میں وہاں کے عوام کی اکثریت جمع غفیر ہوتا تھا.
راولپنڈی سازش کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں تو وہ اصل جو تھے وہ جنرل اکبر تھے، جن کا اختلاف اندرونی طور پہ بھی تھا اور بیرونی طور پہ بھی ان کے اختلاف اس سے تھے، اور وہ جس کو یہ سازش کہتے ہیں انہوں نے جو بنایا وہ مین کردار ان کا وہ تھا۔ انہوں نے اس کی میٹنگیں رکھی، یہ رکھی، اور اس میں وہ یہ چاہتے تھے کہ یہاں کے جو چند نام کے کمیونسٹ ہیں ان کو شامل کیا جائے، اور ان کو شامل کر کے سوویت یونین کا ہوا دکھایا جائے، اور اس کے ذریعے یہاں کی جس سے ان کو اس فوجی کو یا اس کے ساتھ جو اکبر خان کے ساتھ تھے ان کو جو حاصلات تھی وہ حاصلات کریں۔ اور اس کے بعد میں جو پوستنی نے اپنی کتاب لکھی ہے یا فیض احمد فیض کا شعر بہت مشہور ہے، وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے۔ تو انہوں نے جب اکبر خان نے وہاں کے کمیونسٹوں کے سامنے بات رکھی تو انہوں نے اس کی بالکل تردید کی، انہوں نے کہا کہ بالکل یہ نہیں ہو سکتا اور ہم اس کے ساتھ نہیں تھے۔ لیکن یہ اس کو مستحج کرنا، اور اس ہونے کے کافی عرصے کے بعد اس واقعے کو مستحج کیا گیا، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے یہاں کے بیوروکریسی نے، اسٹیبلشمنٹ نے، اور اس کے ساتھ جو بیرونی طاقتیں تھی انہوں نے اس کو ہوا بنا کے کھڑا کیا کہ پاکستان کے اصل دشمن کمیونسٹ ہے اور یہاں اس کو ختم کر کے یہ اپنی حکومت بنانا چاہتے، اور یہ سارا معاملہ گڑایا گیا۔ کمیونسٹ پارٹی کہیں بھی کسی جگہ بھی اس چیز کی حامی نہیں ہے کہ کسی ملک میں انقلاب چند افراد کے ذریعے لایا جا سکتا ہے، تو چاہے فوج کا ہو یا سویلین کا ہو، یہ ناممکنات میں سے ہے۔ پاکستان جب آپ منتقل ہوئے تو کراچی، اور پھر کراچی سے آپ لاہور آئے جی، تو لاہور میں اس زمانے میں ایک بڑا مشہور واقعہ بوٹا سنگھ والا پیش آیا تھا۔ جی جی جی، وہ اگر آپ ہمارے ناظرین کے لیے ریکال میں یہیں تھا، اور میرے آنے کے میرا خیال ہے لاہور میں آنے کے 15 دن کے اندر ہی یہ واقعہ ہوا تھا، اور چونکہ اخبارات میں برابر جاری رکھتا تھا تو یہ واقعہ مجھے یوں یاد ہے کہ جب وہ اخبار میں پہلے دن آیا کہ بھئی وہ وہاں سے بوٹا سنگھ آیا ہے ہندوستان سے اور اس کی آج پیشی ہے، تو وہ ہم اخبار غور سے پڑھ رہے تھے، اور ہم نے اس کو سنبھال کے بھی رکھا تھا، بعد میں وہ ضائع ہو گئے اس وقت کے سارے اخبار، اور وہ آج پیشی ہوگی، اس کو وہاں پیشی ہوئی، تو اس میں پیشی میں جو سوال جواب ہوئے وہ اخبار میں چھپے، وہ یہ تھا کہ اس نے کہا کہ بھئی یہ جب فسادات ہوئے تو یہ وہ جو عورت سے غالباً زینب نام تھا یا جو تھا اس کو اس نے کہا کہ یہ فسادات میں ماری کاٹی جاتی، ہم نے اس کو تحفظ دیا، اپنے گھر میں رکھا، بعد میں یہ سکھ ہو گئی اور ہمارے ساتھ شادی کی، ہمارے ساتھ بچے ہیں اس کے، یہ ہے وغیرہ وغیرہ، اور سرحد کے سارے ساتھ ایک گاؤں ہے نور پور کا، بالکل اس کی وہ رہنے والی تھی، تو کہنے لگے میں نے اس کے ساتھ شادی کی، میرے بچے ہیں، اور میں یہاں اس لیے آیا کہ اس نے بیوی نے مجھے پیغام بھیجا کہ اگر تم یہاں آ جاؤ اور مسلمان ہو جاؤ تو میں تمہارے ساتھ رہوں گی۔ کہنے لگے میں یہاں آیا ہوں تو اس کے لیے میں نے اپنا وطن چھوڑ دیا، اس کے لیے میں نے اپنا مذہب چھوڑ دیا، اس کے لیے میں نے اپنا خاندان چھوڑ دیا، اور اس کے لیے میں یہاں آیا ہوں، اس لیے اس عورت کو میرے حوالے کیا جائے۔ اور اس سے پہلے وہاں دہلی کے سفارت خانے میں وہ شخص جا کے اس نے وہاں ویزا مانگا، انہوں نے کہا کہ آپ پہلے مسلمان ہونے کی تصدیق کریں، تو وہ وہاں پیشوام کی وہ تصدیق پیش کی، پھر اس کے بعد وہاں سے ویزا لیا اور وہ یہاں آیا۔ اب یہاں آنے کے بعد اس عورت کی جس خاندان کی تھی جنہوں نے اس کو وہاں سے بازیاب کیا تھا، اس کے ساتھ انہوں نے یہاں اس کی زمینیں وغیرہ لی تھی جو وہاں سے آنے والوں کی تھی، تو وہ اس کو کسی صورت واپس بھیجنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ عدالت نے کہا کہ بھئی عورت کو بلاؤ اور ہم اس کو پوچھتے ہیں، اگر وہ ساتھ رہنا چاہتی تو حوالے کر دیں، اور اس کو بلایا گیا، عورت نے اس سے کہا کہ نہیں میں اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی، بس اس کا جانے سے انکار کیا۔ اور جب علیحدگی ہوئی تھی تو ایک بچہ اس کے ساتھ تھا، ایک بچہ اس کے ساتھ تھا، تو ایک بچے کو ساتھ لے کے وہ وہاں سے عدالت سے نکلا، اور وہاں سے نکل کے وہ نور جہاں کا مزار ہے اس کے ساتھ ریلوے لائن ہے لاہور میں، اور وہاں جا کے اس نے اپنے ریل کے آگے اپنی جان دے دی، مر گیا تو بچی جھٹکے کے ساتھ کہیں اور گر گئی، وہ لاش اس کی ہو گئی،
تو دوسرے دن سارے اخبارات کی سرخی تھی، اور سارے اخبارات کی سرخی تھی کہ یہ ہوا یہ ہوا وہ ہوا۔ تو پھر وہ وہاں جو نوجوان تھے، جو پنجاب کا اصل اندر کا اتحاد کا وہ ہے، رفاقت کا اور آپس کی ہندو مسلم بھائی چارگی کا وہ تھا، وہ ابھر کے آ گیا، اور یہاں کے لوگوں نے اس کی لاش کو لے کے وہ انہوں نے کہا کہ ہم اس کو وہاں اس کا جو گاؤں ہے وہاں دفنائیں۔ اور وہ پھر اس کا مسئلہ پڑ گیا کہ اس کے پیچھے وہ لاش کو لے کے ایک مجمع ہے اور اس کی مخالفت کرنے والے اور موجود ہیں۔ تو اس وقت مذہبی جماعت جو تھی، جو ملیٹنٹ تھی، وہ علامہ مشرقی تھی، تو خاکسار اپنے بیٹے اور وہ لے کے آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ اس کو یہاں دفن نہیں ہونے دیں گے، یہ سکھ ہے اور یہ اس لیے ان لوگوں نے وہاں بہت مار کاٹ لگائی ہے یہ ہے۔ تو وہاں انہوں نے اس کو دفن نہیں ہونے دیا۔ پھر وہ لاش لے کے آئے یہاں لا کے پھر یہ میانی صاحب کے قبرستان میں اس کو دفنایا۔ اب وہ دن میں دفناتے تھے، جاتے تھے، اور رات کو خاکسار آگ کے اس کی قبر کو نیست و نابود کر دیتے تھے۔ تو 2 دن یہ جھگڑا چلتا رہا۔ اس دوران میں وہاں کسی نے کتاب بھی شائع کی، پبلشر نے، کیونکہ وہاں اردو بازار قریب ہی ہے اس کے انارکلی کے۔ تو اس میں کتاب کا عنوان مجھے ابھی تک یاد ہے، جس میں علامہ اقبال کا شعر تھا اوپر کہ محبت کی رسمیں ترکی نہ تازی، شہید محبت نہ کافر نہ غازی۔ تو یہ واقعات مجھے ابھی تک میرے سب سامنے ہیں۔ اور یعنی اس واقعے نے بھی یہ ثابت کیا کہ جو فرقہ پرستی اور جو فساد پھیلایا گیا وہ پنجاب کے نیچر میں نہیں ہے، عوام کی نیچر میں نہیں ہے، مذہب کی نیچر میں نہیں ہے۔ اگر یہ ہوتا تو یہ واقعات پیش نہیں آتا۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر ہم نے پنجاب میں اور جو واقعہ دیکھا، اس دوران میں یہاں کرکٹ ہو رہے تھے، میرا خیال ہے 56-57 کی ہندوستان سے ٹیم آئی تھی، تو انہوں نے عارضی طور پہ بارڈر کھول دی تھی کہ بھائی وہاں سے بارڈر سے آپ پرمٹ لے کے آ جائیں۔ تو ہم نے سکھوں کو وہاں انارکلی کے بازار کے اندر، یعنی اس مار کاٹ کو میرا خیال ہے 8-10 سال بھی نہیں ہوئے تھے، ہم نے دیکھا کہ وہ ایسے خوش ہو رہے تھے، ایسے بھنگڑا ڈال رہے تھے کہ وہ فسادات ان کے ذہن میں نہیں ہے کہ کتنے سکھ مارے گئے اور کیا ان کے ساتھ ہوا یہ ہوا۔ تو یہ اتحاد و یگانگیت بھی ہم نے پنجاب میں دیکھی۔ تو یہ آپ نے جو بوٹا سنگھ کے واقعے سے جو بات کی وہ ہم نے آپ کو سنا دی۔ آخری سوال ہے آپ سے، ایک تو یہ بتائیے گا کہ یہاں کے جو کمیونسٹ گروپس تھے ان کے درمیان جو ہے وہ روس اور چین میں جو انقلاب آیا اس کے بعد اختلافات بھی خاصے، انقلاب آیا چین کے انقلاب کے بعد یہاں پہ خاصے اختلافات بھی پیدا ہو گئے تھے۔ نہیں، یہاں تو چین کا انقلاب جو آیا ہے تو وہ 49 میں ان کی گورنمنٹ بنی ہے، اور 49 سے پہلے انقلاب کی بنیاد تو سن 45 میں دوسری جنگ عظیم کے بعد ہی کمیونسٹ پارٹی ایک کے بعد ایک شہروں پہ قبضہ کرتی جاتی تھی، اور وہ انقلاب اپنی تکمیل کو پہنچ رہا تھا۔ تو یہ صحیح نہیں ہے کہ اس کے انقلاب آنے کے بعد یہاں کمیونسٹ پارٹی میں اختلاف ہوا۔ اس زمانے میں کمیونسٹ تو یہاں تھے ہی نہیں، نام کے بھی نہیں تھے، تو اس میں اختلاف ہونا 48 یا 49 کی بات نہیں ہے۔ یہ اختلاف پیدا ہوئے ہیں آپس کے، یہ ایوب کے دور سے پیدا ہوئے، اور ایوب کے دور سے بھی جب پیدا ہوئے کہ ان لوگوں نے، یہاں کے اسٹیبلشمنٹ نے اپنے مفاد کے لیے یہ سوچا کہ چین کو اپنا ہم نوا بنایا جائے۔ جیسے اکبر خان کی سازش کے سلسلے میں نے کہا کہ اس کی یہ سازش یہ تھی کہ جو کمیونسٹ حکومتیں ہیں ان کو اپنا ہم نوا بنا کے یہاں اسٹیبلشمنٹ وہ کیا جائے، تو وہ اس کا پس منظر تھا۔ آخری بس آپ سے یہ چیز جاننا چاہوں گا کہ جو بھی لوگ مارکسی نظریات رکھتے ہیں، مارکس کے نظریات کے اوپر جو لوگ بھی عمل پیرا ہیں، تو اس میں شروع سے 2 طبقہ فکر موجود ہیں۔ ایک وہ ہے جنہوں نے شروع سے نہیں، مارکسی نظریات میں شروع سے 2 طبقے نظریات نہیں ہیں۔ جو مارکس کے ماننے والے ہیں ان میں جنہوں نے مارکسزم کو ہضم کیا ہے، ڈائجسٹ کیا ہے، تو ان کے نزدیک 2 نظریات نہیں ہوتے۔ جب عملی جدوجہد میں آپ جاتے ہیں تو وہاں اختلاف رائے پیدا ہوتا ہے۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انقلاب روس کے بعد سے، انقلاب روس اور پھر جب چین کا انقلاب آیا اور جب اس میں تبدیلیاں پیدا ہوئی تو پھر اس کے بعد لوگوں کا جو خیال تھا اس میں ذرا اختلاف آیا، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، چین کا انقلاب کامیاب ہی نہیں ہوتا
اگر روس اس کا ساتھ نہیں دیتا. سوویت یونین. روس نے فوجی طور پہ، مالی طور پہ، ہر طریقے سے، اور تاریخ موجود ہے کہ دوسری جنگ عظیم میں اتنے نقصانات اور اتنے اٹھانے کے باوجود بھی روس نے فوجی طور پہ چین کو 45 کے بعد فوجی مدد دی، اور فوراً 45 کے بعد کمیونسٹ جو ہے شنگھائی ہو، نانکنگ ہو، یہ ہو، وہ سب پہ ایک کے بعد ایک قبضہ کرتے گئے، اور بمبئی کے کمیونسٹ شاعروں نے اس کو ویلکم بھی کیا ہے، اور اس کی اشعار تک ہمیں نظمیں بھی یاد ہے. تو وہ یہ نہیں ہے کہ اس دوران میں بھی روس اور چین میں اختلاف تھا. روس کا بھرپور اتحاد تھا اس دوران میں بھی، اور اس کے بعد بھی جب 49 میں ان کی گورنمنٹ بنی اس وقت بھی اس کی بھرپور روس نے ساتھ دیا. اور حد تو یہ ہے کہ اقوام متحدہ میں جو ویٹو پاور تھا، جو 5 طاقتیں تھیں، اس میں چین کو سیٹ دلانے کے لیے سوویت یونین نے برسوں اقوام متحدہ کا بائیکاٹ کیا کہ چین کی سیٹ جو ہے وہ اس پہ کمیونسٹ گورنمنٹ کا حق ہے جو پورے چین پہ قابض ہے، اور اس نے اپنی بین الاقوامی جدوجہد میں بھی روس نے چین کا ساتھ دیا. اس وقت چین اور روس میں کوئی اختلاف نہیں تھا. موجودہ حالات کے حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ یہ جو پاکستانی سماج ہے، کیا اس میں مارکسی نظریات رکھنے والے جو لوگ ہیں، کیا وہ یہاں پہ کوئی سماجی تبدیلی برپا کر سکیں گے مستقبل قریب میں؟ نہیں، یہاں سماجی تبدیلی جو ہے وہ تو معروضی حالات کے تحت پیدا ہو رہی ہے. صحیح. اور اسی حالات کے تحت پیدا ہونے سے آج مشرقی پاکستان اس مقام پہ ہے کہ جو آج وہاں انہوں نے مشرقی پاکستان کا نام ختم کر کے بنگلہ دیش بنا دیا. ایک مذہبی شناخت کے بنیاد پر جو حکومت تھی وہ قومیت کی بنیاد پہ بنی. تو یہاں بھی جو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تبدیلی آئے گی تو یہ معروضی حالات ہی کے تحت آئے گی. اور بنگلہ دیش میں بھی جو تبدیلی آئی وہ اور اتنی جلدی یہ جو معاشرے کی تبدیلی، سماج کی تبدیلی، معاشی حالات کی تبدیلی ایسی ہوا میں نہیں ہوتی. اس کے برسہ برس اس کے آپ کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے. بنگلہ دیش آج معاشی طور پہ، صنعتی طور پہ اور آپ کے ارتقائی طور پہ آج وہاں کی سول سوسائٹی بہت آگے ہے، صنعتیں بہت آگے ہے، اس کا معاشی استحکام بہت آگے. تو وہ صرف اس لیے ہے کہ وہاں ابتدا ان کی وہیں ہو گئی تھی. یہاں پاکستان بننے کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنی سول سوسائٹی کو تباہ نہیں ہونے دیں گے. اور بنگال نے پاکستان بننے کے بعد فوراً 5 سال کے بعد جگتو فرنٹ وہاں جیتا تھا، اور جگتو فرنٹ جیتنے والے سب مارکسی تھے. اگر مارکسی ہونے کے یہ معنی نہیں ہے کہ وہ کمیونسٹ پارٹی کا ممبر ہے یا نہیں ہے. آپ معروضی حالات کے تحت مارکس نے جو سماج کا تجزیہ کیا ہے اور سماج کو بدلنے کی جو اس کے عوامل بتلائے اس پہ عمل کرنے والا میرے نزدیک مارکسی ہے. صحیح. بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. پوری 1 صدی کی تاریخ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ابھی آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے خیالات جاننے کی کوشش کی ہے، اور اس سے بہت سے لوگوں تک وہ صحیح نظریات پہنچیں گے جو اب تک ہمارا معاشرہ سننے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بے چین ہونا چاہیے. لیکن ان کو اب یہ سننے سے پتہ لگے گا کہ اصل تاریخ اور اصل حالات پاکستان کے کیا ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین، اگلی ایپیسوڈ میں پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.